اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یوم آزادی پاکستان آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام عیادت۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی کے ہمراہ کھانا اور انفرادی کوشش کے پرکیف مناظر۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ حضرت مولانا لیاقت علی نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں اسلامی بھائیوں کی حاضری۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ حضرت مولانا السید محمود توسی علیہ رحمہ کے مزار پر انوار پر اسکردو میں اسلامی بھائیوں کی حاضری۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک سوری پیغام کے ذریعے قاری معراج سے عیادت فرماتے ہوئے ان کو دعائے صحت سے نوازا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی وفیانوں کی جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے قاری معراج عطاری صلی اللہ الباری کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی محمد امین عطاری نے بتایا بھی آپ جناب کا سوری پیغام بھی مجھ تک پہنچایا۔ 10 دن تک آپ بیمار رہے، بستر عدالت پر تشریف فرما ہوئے، اب روبہ صحت ہو کر یا طبیعت میں بہتری پا کر اب پھر تعلیم و تعلم کے کام میں مشغول ہوئے۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ قاری معراج کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کی بیماریاں دور کر دے اور انہیں بیمار مدینہ بنا دے، ان کو ان کے سارے گھرانے کو
بے حساب مغفرت سے مشرف کر. آمین. جاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بے حساب مغفرت کے دعا فرماتے رہیے اور جدول کے مطابق مدنی قافلوں کا سلسلہ سفر کا جاری رکھیے. اگر نہیں ہے تو شروع کر دیجیے. اور مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریے اور مدنی منوں سے بھی مدنی انعامات کے تعلق سے تحقیق فرماتے رہیے. مدنی انعامات اگر کسی نے تھام لیے تو انشاءاللہ متقی پرہیزگار بن جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی سے جوک در جوک عاشقان رسول نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ملاقات کی سعادت حاصل کی، جبکہ آپ کے ہمراہ کھانے کے دوران انفرادی کوشش کے نتیجے میں اسلامی بھائیوں نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا. اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ. ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ. عطار پر فضل کر رحم کر، آل عطار پر فضل کر رحم کر، آل عطار پر فضل کر رحم کر. دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ. ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ. ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا. پیر کے در پہ فرسٹ ٹائم آیا، بہت سکون مل رہا ہے. ملاقات پر اظہار کی ماشاءاللہ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں، ماشاءاللہ سے بہت خوشی ہوئی ملاقات کر کے. آئندہ کے لیے نیت کریے کہ 30 دن کے لیے ترغیب بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بابا جان کو ان کی اولاد کو آپس میں شاد رکھے. میں کشمیر سے یہاں آیا ہوں، تو ایک دن پہلے یہاں پہ آیا ہوں. میں یہ سعادت کی بات ہے میرے لیے کہ ایک دن کے اندر میں شہزادہ عطار سے ملاقات کر چکا ہوں. میں یہاں پہ درس نظامیہ کے میں داخلے کے لیے آیا ہوں. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. میں 12 دن کے قافلے کشمیر گیا تھا. وہاں میں نے علم دین کی جو فضیلت سیکھی، جس طرح انہوں نے میرے ساتھ سلوک کیا، پڑھایا مجھے، جتنا ان کا طریقہ کار میں نے دیکھا علم دین بتانے کا، سکھانے کا، اس کی اہمیت، وہیں سے میں نے ہاتھوں ہاتھ 12 ماہ کی نیت کی اور میں فیضان مدینہ کراچی میں آیا ہوں 12 ماہ پہ. لیکن جب میں یہاں آیا، میں نے یہاں جو کچھ سیکھا 12 ماہ کچھ بھی نہیں اس کے لیے. میں نے مزید 26 ماہ کی نیت کی ہے. آج مجھے شہزادہ حضور نے جو زیارت کروائی، یقین کریں اس کی اتنی برکت روحانیت مجھے محسوس ہوئی. میرا جی چاہ رہا تھا میں خود کو وقف مدینہ کر دوں ساری زندگی کے لیے. شہزادہ حضور سے آج میری ملاقات ہوئی ہے، تو ان کے توجہ دلوانے پر میں توبہ کرتا ہوں جو میں داڑھی کٹواتا تھا، اور انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ آئندہ ایک مٹھ پوری داڑھی رکھوں گا. حضرت مولانا لیاقت علی نقشبندی قبلہ مدہ ذلہ العالی کی جناب میں مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائیوں نے راول پنڈی پنجاب پاکستان میں حاضری دی. اس موقع پر آپ نے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا، دعاؤں سے نوازا. ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے عطار
بیڑا پار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ دعوت اسلامی بلا شبہ تبلیغ قرآن و سنت کی ایک عالمگیر غیر سیاسی تنظیم ہے۔ دعوت اسلامی کی تبلیغی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ امت مسلمہ کے اندر اسلام کا پیغام پہنچانے کے حوالے سے بالخصوص میں عرض کروں کہ نوجوان نسل کو دین کی طرف راغب کرنے کے حوالے سے دعوت اسلامی کی خدمات بے مثال ہیں۔ دیگر ان کی تبلیغی مصروفیات کے ساتھ ساتھ انتہائی خوشی کی بات ابھی جو احباب دعوت اسلامی سے ہمارے پاس تشریف لائے، انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے ایک جلد جو مجھے دکھائی صراط الجنان فی تفسیر القرآن، انتہائی خوشی ہوئی کہ دعوت اسلامی نے اس حوالے سے بھی یہ عظیم قدم اٹھایا۔ ظاہر ہے قرآن مجید ہم سب کی بنیاد ہے، قرآن مجید ہی ہمارے لیے کوڈ آف لائف ہے۔ مدنی چینل جس طرح سے دینی خدمات میں مصروف عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس چینل کو بھی مزید کامیابیوں سے نوازے۔ سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب، جن کی میں سمجھتا ہوں کہ نگاہ کا فیضان ہے کہ ایک بڑی تعداد میں پوری دنیا کے اندر مشرق و مغرب میں جس طرح سے ان کی تبلیغی سرگرمیوں کا فیضان پہنچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس فیضان کو مزید ارزاں فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں مزید رفقائے کار عطا فرمائے جو ان کے دینی مشن کو آگے بڑھانے میں ان کے دست و بازو بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی سے اپنے دین کی سربلندی کا مزید سے مزید کام لے۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ سینئر صحافی شکیل سلاوٹ اتاری اور غفران ملک سے مجلس نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں نے باب المدینہ کراچی پاکستان میں ملاقات کی۔ اس موقع پر صحافی و ممبر کے پی سی کراچی پریس کلب شکیل سلاوٹ نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ دعوت اسلامی ایک عالمگیر تنظیم نہ صرف بن گئی ہے بلکہ ایک بہت بڑا روپ اختیار کر چکی ہے۔ الحمدللہ آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس دعوت اسلامی صرف ہمارے کراچی کی حد تک محدود ہے، بلکہ یہ ورلڈ لیول تک کوئی دنیا کا ایسا خطہ نہیں ہے جہاں سے ہمیں وہاں سے پیغام دعوت اسلامی کا نہ سننے کو دیکھنے کو مدنی چینل کے ذریعے مل سکتا ہو۔ مدنی چینل اہل سنت سے تعلق رکھنے والے ہمارے بھائیوں کا، بہنوں کا اور خصوصاً حضرت کا ایک ایسا دینی چینل ہے جس سے ہمیں صبح سے لے کے شام تک 24 گھنٹے کے لیے ہمیں صرف دین سے وابستہ باتیں اور دین سے متعلق باتیں، وہ باتیں جو ہم صرف کلمات تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی باریکیوں کو نہیں سمجھتے، ان عقائد کو ہم نہیں سمجھتے، وضو کے طریقے کو، نماز کے طریقے کو، والدین کے اخلاق کو، اٹھنا بیٹھنا، ہماری سنتیں کس طرح ہونی چاہیے، وہ اگر ہم کسی کو جیتا جاگتا ثبوت بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کہاں ہیں تو وہ ہمیں حضرت میں نظر آتی ہے، ہمارے پیر صاحب میں نظر آتی ہے، اور یہی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عطا کرے۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ رکن شورا حاجی اظہر اتاری گزشتہ دنوں پہنچے سی ایم ایچ ہاسپٹل کھاریاں پنجاب پاکستان، جہاں آپ نے ایم پی اے عمران ظفر کے بھتیجے سے برن وارڈ میں عیادت فرمائی، دعائے صحت کی۔ دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شہا کر کے، دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شہا کر کے، مجھ کو تو بنا لیجئے بیمار مدینے کا،
مجھ کو تو بنا لیجئے بیمار مدینے کا۔ خپلو گلگت تھوڑا اس کے بارے میں بتاتے چلیں، جہاں دعوت اسلامی کے عاشقان رسول نیکی کی دعوت کے لیے پہنچے اور مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ گھانچی ڈسٹرکٹ کے دارالحکومت ہے جو 8000 فٹ کی بلندی پر ہے۔ بڑے بڑے یہاں پہاڑ ہیں، جبکہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولانا السید محمود طوسی علیہ رحمہ اسکردو کے مزار پر انوار پر بھی حاضری دی۔ دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا، دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، ہاں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے۔ حضرت مولانا ارشد مصباحی صاحب قبلہ مدہ ظلہ العالی نے بریڈفورڈ UK میں مدنی مرکز فیضان مدینہ کا دورہ فرمایا۔ We love Madani Channel, we love Madani Channel, we love Madani Channel, we love Madani Channel, Madani Channel spreading the blessings of Sunnah, Madani Channel spreading the blessings of Sunnah. That is the reason why we love Madani Channel. چھور باب الاسلام سندھ پاکستان میں مدنی مرکز فیضان مدینہ اور دیگر شعبہ جات دعوت اسلامی کا افتتاح بدست رکن شورا فاروق جیلانی اتاری ہوا۔ آپ نے مدنی چینل کے ناظرین کو مدنی پھولوں سے نوازا، جبکہ پتھورو باب الاسلام سندھ میں بھی آپ کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ ہوا۔ آپ نے مدنی پھول دیے۔ اسلامی کے تحت ایک عظیم الشان مسجد بنی ہے، آج اس مسجد میں عاشقان رسول جمع ہیں۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے مستقل وابستہ رہیں، اور یہاں انشاءاللہ اللہ نے چاہا مزید، جیسے یہ مسجد دیکھتے دیکھتے بن گئی، لیکن دیکھو ایسا نہ ہو کہ مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، پر من اپنا پرسو پرانا پاپی رہا، برسوں نمازی بن نہ سکا۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد بن جائے نمازی نہ ہو۔ مسجد کی رونق کیا ہے؟ یہ ٹائلیں نہیں ہیں، یہ جھومر نہیں ہے، یہ خوبصورت پنکھے نہیں ہیں۔ مسجد کی رونق، مسجد کی رونق نمازی ہے۔ مسجد کی رونق کیا ہے؟ نمازی ہے۔ نمازی ہے مسجد آباد ہے، نمازی نہیں ہے مسجد آباد نہیں ہے۔ تو مسجد کو آباد کرنا یہ اہل ایمان کا شیوا ہے۔ الحمدللہ فیضان مدینہ کے ساتھ مدرسۃ المدینہ کا بھی پلاٹ ہے، انشاءاللہ عز و جل اس میں بھی اس کی تعمیر کا بھی آغاز ہوگا۔ اس وقت چھوڑ کے اس مدرسے میں تقریباً 82 مدنی منع ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم مفت حاصل کر رہے ہیں۔
अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाई यहाँ जमा हुए हैं, माशाल्लाह ये आमद हुई, ये बड़े खुश हैं कि इनके इलाके में फैज़ान मदीना बन गया और माशाल्लाह मदरसा भी चल रहा है और मज़ीद रिहायशी मदरसा, मतलब ये कि इंशाल्लाह कुल वक्ती मदरसा बनेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से 10 मदनी मुन्ने जामिअतुल मदीना आलिम बनने के लिए भी इन्होंने दाखिला लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी मदनी कामों की बहार हैं, मज़ीद आगे का सफ़र भी जारी है। और यहाँ के इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त के मदनी काफिले के लिए भी तैयार हैं और इंशाल्लाह नियत ये कर रहे हैं कि सारे नौजवान मिलकर इस्लाम में मिलकर 72 इस्लामी भाई एक बस इंशाल्लाह यहाँ से सफ़र करवाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस नियत को कबूल फरमाए और हम सबको मिलजुल कर दीन मतीन की खिदमत का शर्फ अज़ीम अता फरमाए। तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल। दुआ है ये तुझसे दिल सा लगा दे, दुआ है ये तुझसे दिल सा लगा दे, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल। मालदार क्यों होता है? इसकी एक वजह ये भी होती है कि मालदार चूंकि मालदार होता है ना तो वो कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में देता है। कभी मस्जिद में दे दिया, मदरसे में दे दिया, किसी बच्चे की शादी करवा दी, किसी गरीब को खाना खिला दिया, कोई और सदका कर दिया, कोई बद कर दिया, लंगर कर दिया, खैरात कर दी और करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इस खैरात और अल्लाह की राह में देने के बरकत से अल्लाह ताला उसके माल में और इजाफा करता है। तो जो गरीब होता है ना वो सोचता है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, वो 1 रुपये भी नहीं देता। भाई आपके पास लाख रुपये नहीं है ना, 100 रुपये दे दो, 100 नहीं है 50 दे दो, 50 नहीं है 5 रुपये है 5 रुपये दे दो, लेकिन 5 भी नहीं देता। तो याद रखे सखावत का ताल्लुक ये माल से नहीं है, अल्लाह की राह में देने का ताल्लुक ही नहीं है इतना दोगे तो कबूल है, इतना दोगे तो कबूल नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की राह में देने का ताल्लुक ये दिल से है। सखावत का ताल्लुक कहाँ से? दिल से है। अगर 1 रुपया देंगे, दिल से दिया, यही 1 रुपया कबूल हो गया, जन्नत में महल बन जाएगा। क्यों? मस्जिद में दे रहे हैं ना, जो मस्जिद में देते हैं। और लाख रुपए दिए, सबको दिखाया, वाह वाह की फोटो खिंचवाया, हाजी साहब दुआ करें, इमाम साहब दुआ करना और ये करना, रियाकारी है सबको, तो ये लाख रुपया ये मुंह पे मारा जाएगा। तो हमें ना लाख को देखना है, 1 रुपये को देखना है। जो अल्लाह ने तौफीक दी है वो मस्जिदों को दे, खूब बस अल्लाह की राह में देते रहे। इस्लामी भाई सभी भाई भाई हैं, इस्लामी भाई सभी भाई भाई है, बेहद मोहब्बत भरा मदनी माहौल है, बेहद मोहब्बत भरा मदनी माहौल। तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल। शोबा तालीम के ज़ेर इंतज़ाम मरकज़ुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान की ज़ंजानी काबीना के एक निजी तालीमी इदारे में नेकी की दावत का सिलसिला हुआ। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी ने प्रिंसिपल से मुलाकात की, इनको नेकी की दावत पेश की, जबकि डॉक्टर्स मजलिस के तहत मरकज़ुल औलिया के मुख्तलिफ अस्पतालों में डॉक्टर्स इस्लामी भाइयों में जश्न आज़ादी के तमग़े अत्तार तक़सीम किए गए। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। सब गुलामों का भला हो, सब गुलामों का भला हो, सब करे तौबा किसे, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हर घड़ी हिजरे मदीना मुझको रखे बेकरार, हर घड़ी हिजरे मदीना मुझको रखे बेकरार। काश चैन
آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کی فکر مدینہ فرما لیجیے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجیے۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا